آج کی ہماری گفتگو کا موضوع لفظ انشاءاللہ کی برکت ہے۔ میری دعا ہے اللہ کریم ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ اس کا مطلب ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ نے چاہا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اور انشاءاللہ اس کو لکھا کیسے جاتا ہے؟ الف اور نون ان لکھ کر پھر آگے شین الف شاہ کو علیحدہ لکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ نہیں ملایا جاتا۔ قرآن کریم کے اندر جہاں بھی انشاءاللہ کا لفظ لکھا گیا تو ان علیحدہ لکھ کر پھر آگے شین کو علیحدہ لکھا گیا۔ سورہ کہف کی آیات نمبر 93 سے لے کر 98 تک ان آیات کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی کی جلد نمبر 16 کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت سکندر ذوالقرنین اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کئی ممالک تک پہنچے، یہاں تک کہ وہ ایران کے علاقہ میں پہنچے تو وہاں پر ایک قوم تھی جو حضرت سکندر ذوالقرنین کی زبان کو نہیں جانتی تھی، لیکن حضرت سکندر ذوالقرنین ان کی زبان سمجھتے تھے۔ وہ قوم آپ سے گویا ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ان پہاڑوں کے پیچھے ایک قوم ہے جس کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس قوم کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے قد بہت بڑے ہیں، وہ بڑی طاقت والے ہیں۔ ان کا جب دل کرتا ہے ادھر آتے ہیں، ہمیں قتل کرتے ہیں، ہمارا مال لے جاتے ہیں، تو آپ کچھ ایسا کام کریں کہ وہ ہمارے پاس نہ آ سکیں، وہ ہم تک نہ پہنچ سکیں۔ تو حضرت سکندر ذوالقرنین آپ نے کیا کیا؟ لوہا، تانبا، لکڑی اور پتل اور لوہا، ان سب چیزوں کو ملا کر ایک بہت بڑی دیوار اس بستی کے آگے بنا دی، جس کے اندر سلور بھی تھا، لوہا بھی تھا، پتھر بھی تھا، تانبا بھی تھا، لکڑی بھی تھی۔ یہ سب کچھ تیار کر کے جو دیوار بنائی وہ 290 فٹ بلند دیوار تھی، 290 فٹ اونچی تھی، اور اس کی لمبائی 3 میل تک تھی، یعنی اتنی لمبی تھی کہ 3 میل تک وہ دیوار تھی، اور اس کی موٹائی جو تھی وہ 50 گز کے برابر تھی۔ جب یہ دیوار تیار ہو گئی تو اس کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ لوگ اس کو زیادہ اونچا ہونے کی وجہ سے پھلانگ بھی نہیں سکتے تھے، اور مضبوط اتنی تھی کہ وہ اس کو توڑ بھی نہیں سکتے تھے، اس کے اندر وہ سوراخ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور اس دیوار کو حضرت سکندر ذوالقرنین کے نام کے ساتھ ہی منسوب کیا گیا۔ حضرت سکندر ذوالقرنین تبلیغ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، یہ سب کچھ میرے رب کی رحمت اور کرم سے ہے کہ اتنی شاندار حفاظت کرنے والی دیوار بن گئی ہے، اور یہ قیامت تک قائم رہے گی، اس کو قیامت تک یہ لوگ ختم نہیں کر سکیں گے۔ لیکن جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، جب آخرت آ جائے گی، اس وقت اس دیوار کی کوئی حیثیت نہ رہے گی، اور یہ توڑ پھوڑ کر رکھ دی جائے گی، اور ازل سے ابد تک میرے رب کا ہر وعدہ سچا ہے، پورا ہو کر رہے گا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت سکندر ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت تھی کہ جب وہ دیوار بن رہی تھی تو آگ کی تپش کام کرنے والے مستریوں اور مزدوروں کو محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اب دیکھیں نا، لوہا اور تانبا اور پتل اور سلور، ان چیزوں کو اگر ملا کر دیوار بنائی گئی ہے تو ظاہر ہے ان چیزوں کو آگ میں ڈال کر پگھلایا گیا ہوگا، لیکن آپ کی کرامت یہ تھی کہ مستریوں اور مزدوروں کو وہ آگ تپش نہیں پہنچاتی تھی۔ یہ دیوار بن گئی تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت سکندر ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ آپ وہاں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت تک یہ دیوار ختم نہیں ہوگی، لیکن جب ختم ہوگی تو کیسے ختم ہوگی؟ تفسیر نعیمی کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو قوم یاجوج اور ماجوج ہے وہ سارا دن اس دیوار کو کھودتے رہتے ہیں، اس کو چاٹتے رہتے ہیں، اس کو پتلا کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ دیوار بالکل باریک سی رہ جاتی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا 50 گز موٹی ہے، اتنی اس کی موٹائی ہے،
لیکن وہ سارا دن باری باری اس پر اتنی محنت کرتے ہیں کہ وہ بالکل باریک سی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ شام کا وقت آ جاتا ہے۔ جب شام ہو جاتی ہے تو پھر وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اب شام ہو گئی ہے، اب ہم کل آئیں گے، کل آ کر تھوڑی سی رہ گئی ہے، اس دیوار کو ہم کل ختم کر دیں گے۔ لیکن جب اگلے دن آتے ہیں تو اللہ کی قدرت سے وہ دیوار پھر پہلے جیسی بن چکی ہوتی ہے۔ وہ اگلے دن آ کر پھر کوشش کرتے ہیں اس دیوار کو گرانے کی، لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے جیسی ہو چکی ہے، اب وہ اتنی باریک نہیں رہی۔ میرا آج کی تقریر کا موضوع ہے انشاءاللہ کی برکت۔ جب قیامت آنی ہے، جب اللہ کا حکم آنا ہے کہ وہ آزاد ہو جائیں، تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی کے اندر لکھتے ہیں کہ جب آخری دن آ جائے گا تو شام کے وقت ہٹنے سے پہلے وہ کہیں گے کل انشاءاللہ ہم آئیں گے اور اس دیوار کو گرا دیں گے۔ ہر روز جب وہ قیامت تک جاتے ہیں تو جاتے وقت انشاءاللہ نہیں کہتے، بس یہی کہتے ہیں کل آئیں گے تو دیوار گرا دیں گے۔ لیکن آخری دن جب آ جائے گا، جس کے بعد قیامت آنی ہوگی، وہ آئیں گے، وہ جاتے وقت کیا کہیں گے کل انشاءاللہ آئیں گے، اس دیوار کو گرا دیں گے۔ وہ اگلے دن آئیں گے، انشاءاللہ کی برکت سے وہ دیوار بالکل پتلی کی پتلی ہی رہ چکی ہوگی۔ وہ آئیں گے تو اس دیوار کو گرا دیں گے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ پورا ہونا ہے۔ تو بات اتنی لمبی آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ لفظ انشاءاللہ کی برکت کتنی زیادہ ہے۔ جب بندہ انشاءاللہ کہہ لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں انشاءاللہ کا کوئی موقع محل بھی ہوتا ہے، کسی موقع پر انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ وہ بندہ تھا، وہ گھوڑا خریدنے جا رہا تھا منڈی سے، رستے میں ایک بندہ ملا، اس نے کہا میاں کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں، منڈی جاؤں گا، گھوڑا خرید کے آ جاؤں گا۔ اس نے کہا صاحب اس طرح نہیں کہتے، اس طرح کہتے ہیں انشاءاللہ منڈی جاؤں گا اور وہاں سے اللہ کے حکم سے گھوڑا خرید کے لے آؤں گا، انشاءاللہ بھی ساتھ کہتے ہیں۔ اس نے کہا لے پیسے میری جیب میں ہیں، منڈی 2 قدم کے فاصلے پر ہے، بیچ میں انشاءاللہ کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خاموش ہو گیا، یہ چلا گیا۔ جب جا کر منڈی پہنچا، گھوڑے کا سودا کیا، اب جب ڈالتا ہے ہاتھ جیب کے اندر تو جیب کٹ چکی ہوتی ہے، جیب میں 1 پیسہ بھی نہیں ہوتا۔ واپس آتا ہے، رستے میں پھر وہی بندہ مل جاتا ہے۔ اس نے کہا میاں خالی آ رہے ہو؟ اب وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے انشاءاللہ جب میں منڈی گیا تو انشاءاللہ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، انشاءاللہ جب ہاتھ ڈالا تو پتہ چلا کہ انشاءاللہ جیب تو کٹ چکی تھی۔ اب اس نے کہا میاں اب انشاءاللہ کا فائدہ نہیں ہے، فائدہ تھا اس وقت جب کوئی کام کرنا چاہتا تھا، اس وقت انشاءاللہ کہتا تو فائدہ ہوتا، اب تو ہو چکا، اب کیا فائدہ؟ تو انشاءاللہ کہنے کا کوئی موقع ہوتا ہے، اس موقع پر کہا جاتا ہے۔ اور میں اگر یہ بات کہوں تو بے جا نہ ہوگی کہ ہم لوگ انشاءاللہ پتہ ہے کس بات پہ کہتے ہیں؟ جس پہ کرنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا۔ پہلے لوگ اصحاب تابعین جس کام کو کرنا چاہتے تھے کہتے تھے انشاءاللہ یہ کام کر ڈالیں گے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ جس کام کو کرنے پہ دل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے انشاءاللہ ہو جائے گا، اب اندر سے دل نہیں ہوتا، تو یاد رکھیں یہ انشاءاللہ کی توہین ہوتی ہے کہ بندے کا اپنا دل تو ہے نہیں۔ وہ ایک لطیفہ بھی بنا ہوا ہے، اب یہ بات میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ ایک بندہ تھا، اس نے کسی کے ساتھ رشتہ کرنا تھا، تو ان کے گھر گیا اور ان کو کہنے لگا کہ ہم 5 دن کے بعد انشاءاللہ آ کر منگنی کر دیں گے۔ 5 دن گزر کے وہ نہ آیا۔ کچھ دنوں کے بعد جو رشتہ کروانے والا تھا وہ اس کو ملا، اس نے کہا تم نے کہا تھا ہم انشاءاللہ منگنی کر آئیں گے، رشتہ کر آئیں گے، تو تم گئے نہیں۔ اس نے کہا میں نے کہا تھا انشاءاللہ، اللہ سے پوچھ رہے ہیں، اس نے تو چاہا ہی کوئی نہیں ہے۔ انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا تو کہتے ہیں اللہ سے پوچھ، اس نے تو چاہا ہی کوئی نہیں۔ اب یہ انشاءاللہ کی توہین ہوتی ہے۔ ہمارا جو انداز ہے، ہم جس کام کو کرنا چاہتے نہیں اس پر انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں۔ اور اگلی بات سنیں، میں اگر کسی بندے سے کہتا ہوں کل میں اتنے بجے آپ کے پاس آ جاؤں گا، وہ کہے گا پکی بات ہے، میں کہوں گا انشاءاللہ، وہ کہتا ہے انشاءاللہ نہیں پکی بات ہے۔ ایسا سنا ہے نا آپ نے؟ انشاءاللہ کو وہ کچا سمجھتا ہے۔ میں کہتا ہوں انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا، کہتے ہیں انشاءاللہ نہیں پکی بات ہے، آ جاؤ گے۔ تو یار یہ انشاءاللہ کو کیا سمجھ لیا ہوا ہے؟ 2 خرابیاں آ گئی۔ ایک تو یہ جس کام کو کرنے پہ دل نہیں ہوتا اس کام کی دفعہ ہم انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے جس کام کو کرنے کا عزم مصمم ہو کہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے،
اس پر انشاءاللہ کہیں کہ اب اس میں اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جائے گی۔ اور جس کام کے لیے ہم کہہ دیں کہ انشاءاللہ کر دیں گے، دوسرا بندہ کہتا ہے یہ کچی بات ہے، انشاءاللہ کہہ دیں تو یہ بات کو کچا سمجھ لیتا ہے۔ انشاءاللہ نہ کہیں، میں کہوں گا پکی بات ہے آ جاؤں گا، پھر وہ پکا سمجھے گا، میں کہوں انشاءاللہ پھر وہ کچا سمجھ لے گا۔ یہ کیسا معیار ہم نے اپنا لیا۔ اللہ کا قرآن اٹھا کر دیکھیں، کئی آیات ہیں جس کے اندر خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انشاءاللہ تم ایسا کام کر لو گے۔ یہ اللہ کریم کی سنت ہے انشاءاللہ کہنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اپنے باپ کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیغام بھیجتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کو لے کر مصر میں آ جائیں۔ وہ آتے ہیں تو شہر کے دروازے پر ان کو لینے کے لیے جاتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں، وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ، اور آپ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مصر میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ مصر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر بھی انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جو کام نہ کرنے پہ دل ہو اس پہ ہم انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میرے بھائیوں اس بات پر کہنا چاہیے جس کو کرنے کا پکا ارادہ ہو، اگر خود ارادہ نہ ہو تو پھر ہم انشاءاللہ کہہ کر اس لفظ کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، بے شک اللہ نے سچ کر دکھایا اپنے رسول کا سچا خواب، اے مسلمانوں بے شک تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ چاہے امن و امان سے۔ بھائیو اللہ کو تو پتہ ہے کہ میں نے چاہ لیا ہے، اور جب وہ کوئی ارادہ کر لیتا ہے کن فیکون، وہ کہہ دے بس وہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ تو انشاءاللہ کہنے کی اس کو تو ضرورت نہیں، لیکن وہ پھر بھی ہمارے جو ہے وہ ہماری بہتری کے لیے، ہمیں سبق سکھانے کے لیے اللہ کریم بھی انشاءاللہ کا لفظ بول رہا ہے تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ کوئی نیک کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں غلط کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ نہیں کہتے۔ کسی کے ساتھ سودی کاروبار کرنا ہو پھر نہیں کہتے انشاءاللہ ہم کر لیں گے۔ اسی طرح کا کوئی بھی غلط کام ہے، غلط کام کے لیے انشاءاللہ کہنا حرام ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ کفر کے زمرے تک بھی پہنچ جاتا ہے اگر ہم انشاءاللہ حرام کام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام آگے سے کیا کہتے ہیں، قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی آپ کر گزریے جو آپ کو حکم ہوا ہے۔ کیا کہتے ہیں آگے سے، کہتے ہیں ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ وہ لفظ انشاءاللہ بول دیتے ہیں، اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، ایک بندے نے اپنے کزن کو، اپنے رشتہ دار کو مال کے لالچ میں قتل کر دیا، قتل کر کے اس کی لاش غائب کر دی، اور صبح خود ہی دعوے دار بن بیٹھا کہ میرا رشتہ دار قتل ہو گیا، اس کا قاتل پتہ نہیں کون ہے۔ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنایا بنی اسرائیل والوں کو کہ اللہ پاک فرماتا ہے ایک گائے ذبح کرو، اس کے جسم کا کوئی گوشت کا کوئی حصہ مارو مقتول کو، وہ اٹھ کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ اب بنی اسرائیل آگے سے ہٹ درمی شروع کر لیتے ہیں، وہ گائے کیسی ہوگی، اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس نے کھیتی باڑی کی ہوگی یا نہیں۔ یہ پورا ایک رکوع ہے قرآن کریم کے اندر پہلے پارے کے اندر، تو وہ سوال پہ سوال کرتے جاتے، ایسی ہوگی کہ ایسی ہوگی۔ ان کا دل تھا کہ ہم بار بار سوال کریں گے تو حکم ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کا فیصلہ تو اٹل ہوتا ہے، وہ تو ہو جاتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے اس نے کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ کبھی کہتے اس کی عمر کتنی ہو، کبھی کہتے اس نے دودھ دیا ہو کہ نہ، اس طرح کے سوالات کرتے گئے۔ جتنے سوالات کرتے گئے پابندیاں اتنی بڑھتی گئیں۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ سوال نہ کرتے، بار بار حدیث میں آتا ہے اگر وہ اتنے سوال نہ کرتے تو کوئی بھی گائے لے آتے، وہ گائے کافی ہو جاتی۔ پھر بالآخر جتنی نشانیاں تھیں ان نشانیوں والی گائے کیسے ملتی ہے، وہ آخر میں آ کر کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب تک وہ لفظ انشاءاللہ نہ بولتے ان کو گائے نہیں ملنی تھی، انہوں نے انشاءاللہ کا لفظ بولا، اللہ نے اس کی برکت سے گائے ان کو عطا فرما دی ہے۔ تو یہ بات سنانے کا مقصد یہ تھا کہ انشاءاللہ جب انہوں نے کہا
تب ان کو گائے مل گئی۔ انشاءاللہ جب یاجوج و ماجوج قوم کہے گی تو دیوار ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تو اللہ کی مدد شامل حال ہو گئی۔ جب بھی بندہ انشاءاللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ میرا قول و قرار تو چھوٹا ہے لیکن تیری مرضی زیادہ اعلیٰ اور زیادہ قوت والی ہے۔ اللہ میں اپنی طرف سے وعدہ تو کر رہا ہوں لیکن پھر بھی تیری مرضی پہ چھوڑ رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، جب یہ بندہ بول دیتا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کی حیا کرتا ہے، پھر اللہ بندے کے وعدے کی حیا کرتے ہوئے اس بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا ہر جائز کام کو کرنے سے پہلے انشاءاللہ کا لفظ بولنا چاہیے اور اس سے بڑی برکت پیدا ہوتی ہے، لیکن جو غلط کام ہے اس کی دفعہ انشاءاللہ نہیں بولنا چاہیے اور